دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانی شہریوں کو بھیک مانگنے پر بڑے پیمانے پر ڈیپورٹ کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جس نے ایک بار پھر پاکستان کی عالمی ساکھ، امیگریشن پالیسی اور بیرون ملک پاکستانیوں کے تشخص پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ سعودی عرب نے 24,000 پاکستانی بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیے۔ دبئی نے 6,000، آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی کو ڈیپورٹ کیا، اور بتایا گیا کہ ایک جعلی فٹ بال کلب نے فٹ بال ٹیم کو جاپان بھیجا، جس میں ایک پیر سے محروم شخص بھی جاپان پہنچ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب ہوا کیسے۔ اور پھر شرمندہ کیا ہے ڈی جی ایف آئی اے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مختلف ممالک سے 60,000 سے زائد پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ 60,000 سے زائد۔ دیٹ از اے ہیوج نمبر۔ اور صرف رواں سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 51,000 افراد کو ایئرپورٹس پر آف لوڈ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں۔ وائل وی آر سیئنگ اٹ، میں سوچ رہی ہوں اتنا ہیوج نمبر کیسے ہوا۔ یہ عالمی ساکھ پہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے چیز۔ دیکھیں آپ کے آفٹر 10th میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایک عظیم رتبہ دیا ہے، دنیا شش کر رہی ہے، ایک سافٹ ایونٹ اجاگر ہوا ہے، ہمیں پوری عالمی دنیا کے سامنے ہمارا سر اونچا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایسی حرکتیں، اتنی چھوٹی حرکتیں اگر ہم کریں گے تو ہم کیا اپنی آئیڈینٹی بتا رہے ہیں جا کے کہ ہم پاکستانی بیگرز ہیں، یہ جا کے بتا رہے ہیں ہم دوسرے ممالک کے اندر۔ بخاری صاحب، پاکستان کے اندر بھیک مافیا پہلے سرگرم تھا، اور جس کی وجہ سے پہلے تو صرف اپنے ملک کے ایک انٹرنل ایشو تھا، لیکن اب یہ باہر کے ممالک میں جا کر بھی وہاں بھی پاکستان کا نام جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، میں بدنام کر رہے ہیں۔ اور مجھے بہت ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے جب وہاں پر یہ آوازیں لگتی ہیں کہ گرین پاسپورٹ ہولڈر آن دس لائن، سیپریٹ لائن ہے ہر ایک ملک کے ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کے لیے۔ وہ میری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ انہی مافیاز کی وجہ سے ہے جو دنیا کا کوئی بھی طریقہ کار استعمال کر کے لوگوں کو باہر بھیجتے، ان سے بھیک منگواتے اور اپنے مافیاز چلاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے نام پر جو کچھ سعودی عرب میں، یو اے ای میں اور دیگر مسلم ممالک میں بھیج کے لوگوں کو کرایا جا رہا ہے، میں اس کی اگر آپ کو تفصیل بتانے بیٹھوں تو میں مطلب سوائے شرمندہ ہونے کے اور کچھ نہیں، لیکن پھر دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اندر سے اتنا مجھے ایک بات بتاؤ کہ جی اتنے بے روزگار ہیں، اتنے بچے اسکول سے باہر ہیں، یہ کون ہے؟ یہ آف لوڈ ہوا ہوا مٹیریل ہے سارا۔ بے شک پچھلے پروگرام میں میرا خیال آپ نے بات کی تھی کہ کتنی فیصد پاکستان کی، کتنے فیصد دولت، جب میں نے کہا تھا کہ معاشرہ تو ہے ہی معاش سے، یہ سب ایک چڑیل ہے، اس کے انڈے بچے ہیں سارے۔ چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے نام کے اوپر یا ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یہ ایشوز کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس سے آپ نے ذکر کیا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ایسی ہیں جہاں پہ پچھلے 2 سال میں تقریباً 11,000 تو اس سال لوگ گئے، اور پچھلے سال تقریباً 13,000 کے قریب، 24,000 کے قریب جو ہے پچھلے 2 سالوں میں ایسی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری میں گئے، اور صرف اس سال ان میں سے تقریباً 70% جو لوگ تھے وہ واپس نہیں آئے۔ اور وہاں پہ اس طرح کے وہاں پہ کیمپس بنائے گئے ہیں، وہاں پہ ایسے اسکیمنگ کیمپس ہیں جہاں پہ یہ لوگ ڈفرینٹ طرح کے کیمپس میں اسکیمنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں سے بیسک کمپیوٹر لٹریٹ لوگوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کیمپس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان سے اسکیمنگ کے کام لیے جاتے ہیں۔ تقریباً 400 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ ان ملکوں سے وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے وہاں سے ریٹریو کروائے، اور وہاں سے ریٹریو کرا کے ان کو ڈیپورٹ کرایا گیا، اور یہاں سے جو ہیومن اسمگلرز ہیں وہ ان کو جابس کا جھانسا دے کے وہاں پہ وزٹ ویزاز کے ذریعے یا کس طرح کے جاب پرمٹ سے ہی لے جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی تمام چیزوں سے وہاں اور بھی ایسے 32 ممالک کے لوگ ہیں جو کہ ان کیمپس میں ان کو لایا گیا اور وہاں پہ ان سے اس طرح کے کام لیے گئے۔ ساتھ کے ساتھ جس طرح آپ نے بات کی کہ یہاں پہ مختلف مذہبی رسومات کے لیے، پلگرمس کے لیے لوگ یہاں سے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، اور وہاں پہ پھر بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے، وہاں سے ڈیپورٹ کیے گئے۔ اور جیسا کہ آپ نے خود ایگزامپل دی، میں آپ کو اس سے کیس اسٹڈی بتا سکتا ہوں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ یہاں سے عمرے کے پرپز کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، اور رستے میں ٹرانزٹ کنٹریز میں فیملیز کو وہ عمرے کے لیے آگے بھجوا دیتے ہیں، اور خود وہاں سے نکل کر جو ہے وہ ڈنکی لگانے کے لیے مختلف ممالک کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے وہ انٹرسیپٹ ہوئے یہاں بھیج دیے گئے۔ تو یہ سارے ایسے اسٹیپس ہیں جس کا الٹیمیٹلی جو اثر ہے وہ ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو کہ لیجٹمیٹ ٹریولرز ہیں اور جو ایک لیجٹمیٹ طریقے سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو ویزاز نہیں ملتے۔ جے ہند دوستو، نمسکار دوستو، دنیا کے بہت سارے دیشوں کے لوگ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے لوگ عراق، سیریا جیسے تباہ ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان دیشوں میں کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، لیکن پاکستانی ایسے ہیں جو ان ملکوں میں جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، ہر کوئی پاکستان سے بھاگنا چاہتا ہے، کیونکہ ان پاکستانیوں نے پوری دنیا میں گند مچا رکھی ہے۔ یہ
जहाँ भी जाते हैं वहाँ पाकिस्तान जैसे हालात बना देते हैं। दुनिया के कई देश इन पाकिस्तानियों से परेशान हो चुके हैं और अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोई भी पाकिस्तानी इन देशों में एंट्री नहीं कर सकता है जब तक कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर गैर कानूनी मामलों में लिप्त रहते हैं। कोई भी देश इन जिहादी माइंडसेट वाले पाकिस्तानियों को लेना नहीं चाहता है, इसलिए पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के 106 देशों की लिस्ट में 103वें नंबर पर है, यानी दुनिया का चौथा वर्स्ट पासपोर्ट पाकिस्तान का है। इसीलिए पाक मीडिया में मातम का माहौल है और पाक मीडिया कह रही है कि दुनिया में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और दुनिया भर के देशों से पाकिस्तानियों को लात मारकर भगाया जा रहा है। कि उम्रे के नाम पर यूरोप जाने के बाकियात का भी इंकशाफ सामने आया है। उम्रे के नाम पे अब सोच लें, इस साल 1000 अफराद कंबोडिया, 24,000 इस साल के दौरान 24,000 गए, जिनमें से 12,000 ताहाल वापस ही नहीं आए। आप सोचें 12,000 वहीं पे रह गए। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया गया और गैर कानूनी अफराद को रोकने की वजह से हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आई है, विच इज़ ये हम देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है। दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री कर दिया है, मतलब वीज़ा फ्री एक्सेस हो। इस साल जनाब 51,000 अफराद को ऑफलोड किया गया है, विच इज़ द रिकॉर्ड। ये FIA की और जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ है उनकी कारकर्दगी की मिसाल है। वरना ये 51,000 के 51,000 लोग बाहर जाते हैं, वहां से डिपोर्ट होते हैं और पाकिस्तान की मजीद बदनामी का बायस बनते हैं। आगे चलिए जी। 24,000 लोग सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए। जस्ट इमेजिन कि हज और उम्रे के दिनों में जब जाके पाकिस्तानी वहाँ भीख मांगते हैं, जत्थे ले लेकर बुखार साहब पूरे गैंग बनाकर ये लोग जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ जाके इस तरह की कैफियत बयान करते हैं जैसे पाकिस्तान से ज्यादा जालिम, पाकिस्तान से ज्यादा डर्टी मुआशरा दुनिया में कोई नहीं है। उन्हें सिर्फ पाउंड्स, उन्हें सिर्फ दिरहम्स, उन्हें सिर्फ डॉलर चाहिए। तो ये तो हाल हो गया एक। इसके साथ 6,000 अफराद जो है वो अमारात गए और 2,500 भिखारियों को आज़रबाईजान ने निकाला। जस्ट इमेजिन कि जब वो निकाल रहे होंगे, ये समझ के, ये जान के, ये साबित करके कि भीख मांग रहे थे, क्या पाकिस्तान की इज्जत रह गई होगी। आगे चलिए। मुतअद्दिद ग्रुप उम्रे का नाम लेकर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोस्त जिनको ऑफलोड किया गया है, यानी यहाँ से निकलने के लिए उम्रा और आगे वहां से जाके फ्लाइटें पहले से बुक हुई भी होती हैं, उनके कागजात पकड़ के उनको ऑफलोड किया कि ये आगे से आगे जाएंगे। और बदतरीन सिनारियो देखिए, 24,000 लोग कंबोडिया गए, बिकॉज दैट इज अनदर एयरपोर्ट जहाँ से आप दीगर मुल्कों की फ्लाइटें ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ के कवानीन जो हैं वो बड़े नाम है। वहां से 24,000 में से 21,000 लोग वापस ही नहीं आए। ठीक है जी। 4,000 सियाहती वीजे पर गए, जिनमें से 2,500 वापस नहीं आए। आगे चलिए जी। गुज़श्ता बरसों में गैर कानूनी तौर पर जिन मुल्कों के अफराद ने ज्यादा सफर किया, उनमें पाकिस्तान 5 टॉप मुल्कों में। बिल्कुल बुखार साहब, आपने जो सारी सिचुएशन बताई है बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, लेकिन इसके पीछे जाने की जरूरत है कि वजूहात क्या हैं, क्यों ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या मेहनत से भागते हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट इसकी रीजन है? मैं जनाब इसकी रीजन आपको बताता हूँ जनाब। इनके पास जवाज कोई नहीं है। उनको पैसे यहाँ पे किए जाते हैं और वो उस सर्विस के तौर पे बाहर जाते हैं। जो माफियाज हैं वो उन्हें यहाँ पैसे देते हैं पहले, फिर उनके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, फिर उनके टिकटें, सब कुछ के पैसे देते हैं। अब